السلام علیکم ناظرین، اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چونکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا شرف حاصل ہوا ہے، لہٰذا آپ کی ذات اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا مت بھولیے۔ گزشتہ ویڈیو میں سلسلہ وار اختصار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب، آپ کی ولادت اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور معصوم شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویڈیو کی شروعات حضرت حلیمہ سعدیہ کے ذکر سے کرتا ہوں کہ جیسے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو گود لیا، اس وقت ان کی قسمت بدل گئی۔ ان کی اپنی ذات، ان کا گھرانہ، ان کے جانور، یہاں تک کہ ان کے قبیلے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قبیلہ بنی سعد جیسے جنت کا ٹکڑا بن گیا تھا۔ دائی حلیمہ سعدیہ اور ان کے اہل خانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے، ہمہ وقت آپ کی کرامات اور برکات کا نظارہ کرتے اور محو حیرت رہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ آپ جسمانی طور پر اس تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ عام بچے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر میں اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ بڑے بچوں کی طرح کھانے پینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں بول و براز نہ کیا، بلکہ صبح شام کا وقت مقرر تھا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر ننگا نہ ہوتا تھا۔ اگر کبھی کپڑا اتفاقاً اٹھ جاتا تو فرشتے چھپا دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس کے ہوئے تو آپ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا کرتے تھے، مگر خود کھیل میں حصہ نہ لیتے تھے۔ جب لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، نہ واجب مذاق نہیں کیا، گھر میں کبھی کھانا مانگ کر نہیں کھایا، جو کچھ کھانے کو دیا جاتا کھا لیتے، کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی بھوک و پیاس کی شکایت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح آب زمزم پی لیتے۔ آپ فرماتی ہیں، ہم ناشتہ دیتے تو فرماتے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے میکے اور حضور کا ننھیال مدینے میں تھے۔ اس شہر سے جدا ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو عرصہ گزر چکا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس تھی تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا دل مدینے کے لیے بے تاب ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی تو جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بخوشی اجازت دے دی۔ کچھ نصیحتیں اور دعائیں دی، رخت سفر باندھا اور ایمن اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدینہ کے سفر پر روانہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی۔ مدینہ شہر میں آپ نے 1 ماہ گزارا، لیکن اپنی ادائیں اور میٹھی میٹھی باتیں اور روح منور کی جو تابانیاں یہاں چھوڑی، ان کی برکات کی وجہ سے ہر مرد، عورت اور بچے کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، اس وقت تک اہل مدینہ کھڑے دیکھتے رہے اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار مڑ کر مدینہ پر الوداعی نظر محبت ڈالی۔ بظاہر یہ سفر مدینہ سے مکہ کی طرف تھا،
ننھے محمد ننیال والوں کے پیار کے بعد ددیال کی ناز برداریوں کی طرف جا رہے تھے، لیکن دونوں شہروں کے درمیان ایک مقام ابواہ میں قیامت صغریٰ کا ایک منظر آپ کے لیے منتظر تھا۔ وہاں ٹھہرے اور سوچا سستا لے۔ معلوم نہ تھا کہ ایک مسافر یہاں ابدی نیند سو جائے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ یہ ان کا آخری وقت تھا۔ حضرت آمنہ کا یہاں ابوا کے مقام پر انتقال ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 برس تھی جب آپ کی ماں آپ سے جدا ہو گئی۔ سماعہ جو غالباً اسی بستی سے تھی، وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے آخری لمحات تھے جب وہ اپنے لگتے جگر کو کچھ کلمات کہہ رہی تھی۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ اے بیٹے، اللہ تجھے برکت دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اے فرزند حرم، تمہارے ابو کو 100 اونٹوں کا فدیہ دے کر بچایا گیا۔ میں نے جو خواب میں یہ واقعہ دیکھا صحیح دیکھا تھا۔ اے بیٹے، آپ کو مخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا۔ اے بیٹے، آپ کو حرم اور حرم کے علاوہ ساری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک والد کا وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ آپ نے اپنی قوم کی جاہلانہ رسم و رواج کے مطابق نہیں چلنا اور بتوں سے بچنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ ان اشعار کے بعد وہ فرمانے لگی کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر بڑا فنا ہونے والا ہے۔ میں مر رہی ہوں لیکن میری یاد باقی رہے گی۔ میں خیر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے ایک پاکیزہ انسان کو جنم دیا۔ مکہ میں عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنی بہو اور پوتے کا انتظار کر رہے تھے۔ پوتا آ گیا مگر بہو نہ آ سکی۔ وہ تو مکہ آنا چاہتی تھی لیکن موت نے اجازت نہ دی۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کی وفات کے بعد زیادہ وقت گھر میں رہنے لگے۔ جہاں جاتے اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھائے رہتے، لیکن دادا بھی کب تک ساتھ دیتے۔ جب آپ کی عمر 8 برس ہوئی تو جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی آپ سے جدا ہو گئے اور آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دی۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا۔ ابو طالب کے گھر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر ہوتے تو بچے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ کی آمد سے قبل ابو طالب کے گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ابو طالب کے گھر برکتوں کا نزول ہونے لگا، جس طرح حضرت علیمہ کے گھر میں ہوا تھا۔ اس طرح حضرت ابو طالب کی محبت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور گھر کے سب بچے بھی خوش تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب کے بچے جب سو کر اٹھتے تو وہ صبح اٹھ کر منہ دھوتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو بڑی شان سے اٹھتے تھے کہ ان کا چہرہ مبارک دھلا دھلایا ہوتا تھا اور پیشانی چمک رہی ہوتی تھی اور آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا اور بال کنگھی کیے ہوئے ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9-10 سال ہوئی تو آپ دیکھنے میں 14-15 سال کے لگتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے تو ان کو دیکھ کر آپ کو بھی تجارت کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ اپنا سفر اول شام کی طرف کیا۔ اس سفر کے احوال میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیگر لوگوں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔